أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبی میں درود پاک ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محفل بہت مختصر ہے لیکن فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ محفل ہے جہاں فرشتے بھی آتے ہیں. فرشتے یہ حدیث کچھ فرشتے ایسے ہیں جو فضاؤں میں پرواز کرتے رہتے ہیں. جہاں اس قسم کی محفل دیکھتے ہیں وہاں وہ اترتے ہیں, ذکر سنتے ہیں. محفل جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, پھر بھی رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ فرشتے یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں. اب وہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں بارے الہ سکندر نگر میں تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا, تیرا ذکر ہو رہا تھا, بس وہاں تھا. اور جب محفل ختم ہوئی تو پھر میں آسمان کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے, کہلے ہاں کہہ تو رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے. کہلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہلے کہ جنت مانگ رہے تھے. کہلے جنت؟ جنت میرے بندوں نے دیکھا تو ہے نہیں, تو پھر وہ مانگ رہے تھے. کہلے ہاں تیرے محبوب سے جنت کا ذکر سنا تو اس لیے وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. کہلے اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا یہ فرشتے تم سب گواہ بن جاؤ, میں نے اپنے ان تمام بندوں کو جو اس ذکر کی محفل میں بیٹھے تھے میں نے سب کو بخش دیا. سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے عرض کرتے بارے الہ اس میں تیرے کچھ ایسے بھی بندے تھے تو راستہ تھا, محفل دیکھا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے لیکن وہ تھا بڑا بنے گا, کیا تم نے اسے بھی بخش دیا؟ تو رب فرماتے کہ ہاں جو بھی اس محفل میں شریک ہوتا ہے یا ہوگا میں ان تمام کو بخش. یہ وہ متبرک. دوسری حدیث یہ ہے کہ ذکر کی محفل میں جایا گیا, اپنے دل کو سمجھایا گیا کہ چلو یہاں جو ذکر یہ جنت کا باب ہے. اس محفل کو جنت کا باب کہا گیا اور ذکر کو جنتی میوے کہا گیا. تو جو ذکر آپ سنیں گے وہ جنتی میوے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے کہ اس ذکر کا سننا جنتی میوے کا کھانا. بہرحال یہ بہت ہی متبرک محفل ہے, لیکن ایک بات میں آپ تمامی حضرات سے کہ کچھ دیر کے بعد یہ محفل ختم ہو جائے گی, آپ لوگ چلے جائیں گے. اب معلوم نہیں کہ آپ نے کیا سنا, کیا یاد رکھا, کیا یاد نہیں رکھا, کہاں تک اس پر آپ کا عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ایک ماحصل تمام باتوں کا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے اسلام میں ہم پر فرض ہے اس کو ادا کیے بغیر نوافل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ نے سب کو ہم کو آپ کو سب کو جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت و بندگی کے لیے بنایا. وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان مگر عبادت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی رسول ساتھ میں ہیں، کچھ دور چلے تو ایک سانپ آ رہا تھا، وہ قریب آ گیا، جو بھی صحابہ نبی کے قریب تھے وہ تھوڑا دور ہو گئے، اب وہ سانپ نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے سلام بھی کیا، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، صحابہ قریب آئے، عرض کیا کہ وہ سانپ وہ جناتوں میں سے ایک جن اس نے اسلام قبول کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میرا ایمان ہے اور آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا کس لیے؟ ایک سمجھنا، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اپنی عبادت و بندگی کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے بنایا، یہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اذکار کرو، قرآن پڑھو، لیکن نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پنجگانہ تم پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، یہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی ہے نماز تم پر۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب بالشہادہ، اللہ کے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن علم الہی میں یہ بات ہے کہ میرا محبوب جب دنیا میں جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا کہے گا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے آفتاب کی چال کو، حالانکہ آفتاب کی چال کا ذکر قرآن میں ہے،